بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آمد وارث کائنات سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم حکومت کرتا تھا۔ یہ لوگ کردار کے حوالے سے پہلے تو بہت اچھے تھے، لیکن بعد میں عجیب سی بدکاریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ قبیلے کے سردار عمر بن حارث نے انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر انہوں نے سردار کی ایک نہ سنی اور اپنی شرارتوں میں مصروف رہے۔ عمر بن حارث نے یہ حالات دیکھے تو سوچا کہ عذاب تو آ کر رہے گا، کیوں نہ مکہ کے نوادرات کو ہی محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ فٹ میں سونے اور چاندی کے جتنے نوادرات تھے سب کو اٹھایا اور آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا منہ مٹی سے ڈھک کر زمین کے برابر کر دیا۔ آخر وہی ہوا۔ مکہ کے قریبی قبیلوں نے اپنی کچھ شاخاؤں کے ساتھ مل کر بنی جرہم پر حملہ کر دیا اور شدید قتل و غارت کے بعد مکہ پر قادر ہو گئے۔ بنی جرہم میں سے جو بچ گئے وہ یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد چاہے آب زمزم یعنی زمزم کے کنویں کو نام و نشاں مٹ گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں کوئی کنواں ہوتا تھا۔ اسی دوران 500 سال گزر گئے۔ وارث کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے وقت ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں ایک آواز آئی اور ان سے کہا گیا کہ کھودو۔ جناب نے پوچھا کیا کھودوں؟ آواز آئی کہ زمزم کھودو۔ صبح جناب عبد المطلب نے اپنے قبیلوں کو رات کے خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ زمزم کہاں ہے۔ اگر یہ خواب خدا کی طرف سے ہے تو خدا ضرور رہنمائی کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ دوسرے دن آپ نے خواب میں سنا، کہنے والے نے کہا زمزم تمہارے بڑے باپ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے جو کبھی خشک نہ ہوگا اور یہ حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب آیا پہاڑیوں پر چیونٹیوں کے بل کے پاس، جہاں ایک سفید سینے والا کوّا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ اب اس کی خدائی میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ جناب عبد المطلب صبح سویرے کدال لے کر اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ پہاڑی پر پہنچے اور چیونٹیوں کی بل دیکھی، لیکن انہیں کوئی کوّا نظر نہ آیا۔ وہ اسی پریشانی میں کھڑے تھے کہ ایک طرف سے ایک گائے آئی جو آدھی ذبح ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی بل کے پاس گر گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ اس کے پیچھے آئے، اسے مکمل ذبح کیا، کھال اتاری اور گوشت لے کر چلے گئے۔ اسی دوران وہ جگہ گائے کے گوبر و خون سے لتھڑ گئی، یہاں تک کہ سفید سینے والا ایک کوّا آیا اور اس خون اور گوبر میں چونچ مارنے لگا۔ تمام نشانیاں مکمل تھیں، شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہی کی تھی کہ قریش آ پہنچے اور کہا اے عبد المطلب، ہم آپ کو اس جگہ کی کھدائی نہ کرنے دیں گے جہاں ہم دو بتوں کے پاس قربانی کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا جب تک میں کھدائی نہ کر لوں ان لوگوں کو مجھ تک نہ پہنچنے دینا۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو سہم گئے، مگر وہیں جمے رہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے سوچا میرا ایک ہی بیٹا ہے، ابھی تو یہ لوگ رک گئے ہیں، لیکن ضد پر اڑ جاتے تو یہ کب تک ان کو روک پائیں گے۔ اسی دوران عبد بن نوفل نے غصے اور بے بسی میں آ کر طعنہ دیا اے عبد المطلب، تم لا ولد ہو، نہ تمہارے پاس مال ہے اور نہ ہی اولاد۔ اگر یہ بیٹا بھی نہ ہوا تو تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اصل میں عرب میں کم بیٹوں کی تعداد کو طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہیں جناب عبد المطلب نے ایک عجیب منت مانگی اور کہا کہ اے خدا، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے سب سے چھوٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے کھدائی جاری رکھی اور کچھ ہی دیر بعد عمر بن حارث کے دفن کیے ہوئے سونے چاندی کے نوادرات برآمد ہو گئے۔
قریش نے ان نوادرات کو دیکھا تو ان پر بھی جھگڑا شروع کر دیا، مگر آپ نے کسی کو ان نوادرات کے قریب نہ آنے دیا، اپنی خدائی جاری رکھی اور اتنی خدائی کی آخر پانی نمودار ہو گیا۔ قریش نے پانی دیکھا تو کہا کہ ہم بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم بھی اس کنویں پر حق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کی ملکیت میں برابر شریک ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اس کی ملکیت اسی کی ہوگی جسے خدا نے اس کی خدائی پر معمور کیا ہے، البتہ تم اس میں سے پینے کے لیے پانی ضرور لے سکتے ہو۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے سونے کے ان نوادرات کو پگھلا کر ان سے کعبے کا دروازہ بنایا اور زمزم کا پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قریش نے یہ دیکھا تو انہیں ایک شرارت سوجھی، انہوں نے اس پانی سے نہانا شروع کر دیا۔ جناب عبد المطلب یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، رات اسی پریشانی میں سوئے تو خواب میں سنا کہ پریشان نہ ہوں اور اعلان کر دیں یہ پاکیزہ پانی صرف پینے کے لیے ہے۔ آپ نے صبح اعلان کیا، یہ اعلان کے بعد یہ ہوا جو بھی زمزم سے نہاتا اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی۔ اس کے بعد قریش کو سمجھ آئی اور وہ شرارتوں سے رک گئے۔ اس کے بعد 30 سال کے دوران جناب عبد المطلب کو خدا نے 10 بیٹے دیے۔ جب 10واں بیٹا جوان ہوا تو ایک رات خواب میں انہیں دوبارہ سے ایک آواز سنائی دی اور کہا گیا اپنی نظر پوری کرو۔ دوستو، جناب عبد المطلب نے وہ نظر کیسے پوری کی اور کون سے بیٹے کو قربانی کے لیے منتخب کیا، اس کی تفصیل ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔